اربعۃ حرم جو 4 مہینے محترم ہے، حرام ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ 4 مہینے کون ہیں، تو ڈھول پیٹنے سے، نگاڑے بجانے سے، تماشے کرنے سے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جتنا مولوی صاحب لوگ تعزیہ کے خلاف بول رہے ہیں اتنا بڑھتا جا رہا ہے. میں نے کہا بہت اچھا، یہ تم دلیل لے کے آئے ہو اس بات کی تاکہ مولوی صاحب نہ بولیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ یعنی بڑی عجیب بات ہے. لوگ اسپتالوں میں جا کے مر رہے ہیں، یہ بات بتانے سے مطلب لوگ علاج کرانا چھوڑ دیں گے. یہ کون سی احمقانہ بات ہے؟ جس کا دل کرے تعزیہ خریدے، تعزیہ بنائے، تعزیہ رکھے، تعزیہ کی کمائی کھائے، تعزیہ کی تعریف کرے، تعزیہ کے بارے میں اچھا جس کا دل کرے کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے. یہ اللہ رب العزت کا معاملہ، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو کریں گے ہی کریں گے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا، بہت سے تماشے ہوتے ہیں تعزیہ کے عنوان سے. بہت سی باتیں میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تعزیت اصل میں جو بولا جاتا ہے یہ تعزیت لفظ ہے، یعنی پرسا کرنا. جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ اس کی پرسا کرنے جاتے ہیں. ہمارے پرسا کرنے کہا جاتے ہیں تو تیسرے دن چلیں گے بڑھیا بریانی کا جگاڑ ہوگا، 10ویں میں چلیں گے بریانی کا جگاڑ ہوگا. عجیب ایک آدمی مر کے گھر میں مصیبت پیدا کر جاتا ہے، اتنا اپنی زندگی میں اس کے ختنے عقیقے ولیمے پہ خرچ نہیں ہوا جتنا اس کے مرنے کے بعد تیسرے 10ویں 40ویں برسی نہ جانے کائے پہ خرچ ہو رہا. ارے کم سے کم ولیمے میں تو خود کھا لیتا، ختنے میں بیچارہ کھا نہیں پاتا لیکن کچھ ہدیہ ودیہ تو پا جاتا. اور اس میں کیا برسی میں تو جو کھاتا ہے بڑھیا پوچھ پاچھ کے چل دیتا، چونیوں میں ہی دے جاتا. ارے ختنے عقیقے میں چلو کچھ ہدیہ ودیہ دے گیا، کچھ خرچہ نکل آیا، اور برسی میں آ کے کھایا، چڑھیا کے چلا گیا اور موج کر کے کھایا اور بڑھیا نمک مرچا بتایا اور چلا گیا. تو یہ جو ہے تعزیہ اصل میں کہتے ہیں کسی مرے ہوئے آدمی کا پرسا کرنا. مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اگر یہ عقیدہ ہے، سیدھی سی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اگر یہ عقیدہ نہیں، شریعت کا یہی عقیدہ ہے، مسلمان ہونے کا یہی عقیدہ، ہر شہید زندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا عقیدہ ہے، دل سے عقیدہ. ہم وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اور دل سے عقیدہ ہے، علماء حق کا یہ عقیدہ ہے اور دل سے عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور دل سے عقیدہ ہے کہ ہر شہید زندہ ہے، لیکن اس کی روزی، اس کا انتظام اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیسے ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب مجھے یہ بتائیے، پہلے تو یہ طے کر لیجئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے کہ نہیں. اگر ہے، ہم تو مانتے ہیں شہید ہے، ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں نا شہید ہے. آپ مانتے ہو کہ وہ شہید ہیں، یہ بھی مانتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، یہ بھی مانتے ہو کہ تعزیہ میں ان کی روح بھی آ جاتی ہے، نعوذ باللہ. اب تو نیچے وہ بکری گھسیڑ دیتے، بچہ کتے کا بلی کا، وہ ادھر ادھر کھڑکھڑ کرتا، کہتے دیکھو روح آ گئی روح آ گئی. اچھا دھوپ میں رکھتے ہیں سنہرا والا حصہ تو وہ چمکتا، کہتے دیکھو چمک آ گئی، دیکھو چمک آ گئی، وہ جو بتاتے ہیں طرح طرح سے. وہ تو یہ وہ بڑا فریب کا وہ نظام ہے. خیر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر حضرت حسین کا ماتم منانا ہے، ماتم زندوں کا کرنا ہے کہ مردوں کا؟ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی بہت عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حضرت حسین شہید ہے تو زندہ ہے، اور زندوں کا ماتم تو ہو نہیں سکتا. ابھی کوئی آپ کے گھر پہ آ جائے، کیا بتائیں، وہ آپ کے ابا بہت بڑھیا شاندار دکان پہ بیٹھے ہو، بڑھیا نوٹ کما رہے ہو، آپ پہنچ جائے، کیا بتائیں ابا بہت نیک تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے، تو پوچھے گا کیا ہوا، کہہ رہے وہ تو مر گئے، مارے گا کھینچ کے دور گرو گے جا کے. ابا بیٹھا نوٹ کما رہا تو ہمارا ابا مار دیے. تو آپ بتاؤ اگر حضرت حسین شہید ہے تو زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو تعزیے کا مطلب کیا ہے؟ اور تعزیہ حضرت حسین کے لیے اگر کیا ہوتے ہی انہی کے نام پر ہے، تو ایک بڑا عجیب سا فریب ہے، بڑا عجیب سا دھوکہ ہے کہ ماتم بھی منانا ہے، ڈھول بھی. اچھا ایسا ماتم جس میں ڈھول پیٹا جائے، یہ بڑی عجیب بات ہے. کسی کا ابا مر جائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کسی کا ابا مر جائے، اس کے گھر کوئی ڈھول پارٹی بلا لے، کہے ارے تمہارے ابا مرے بھائی ڈھول پیٹا جائے گا. سچ بتاؤ، غم ابا کا بھول کر لاٹھیوں سے پیٹے گا، ڈھول کے بجائے اسی کو جو لائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تم ڈھول پیٹو، پپیری بجاؤ، جھمجھم بجاؤ، جھنجھن بجاؤ، بڑے تعجب کی بات. ارے حضرت حسین سے سیکھا کیا تم نے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو سیدھی بات ہے، کربلا کے تعلق سے عام طور سے 70-80% باتیں تو من گھڑت اور جھوٹی چل رہی، بالکل نری جھوٹ، نری بکواس. اور 1 محرم سے
थालियां सजने लगती हैं, थालियां बनाई जाती हैं, उसमें कुछ रखा वखा जाता है, वो सब आटा वाटा, फिर दूसरे मुहर्रम को उसे गूंधा ऊंधा जाता है, तीसरी को गुलगुले उलगुले बनाए जाते हैं। यानी अपने खाने के लिए सारा खाओ खुद, चढ़ियाओ खुद और बदनाम करो सहाबा को। ये तो बड़ी अजीब बात है। पीरों फकीरों के नाम पर, वलियों बुजुर्गों के नाम पर देगे उड़ाओ और मौज करो, दूसरों को बुरा करो, ये तो बड़ी अजीब बात है। वो जो होती ना, एक मुहर्रम से शुरू हो जाती, कुछ फातिहा के उन्वान से तरह तरह की वो थालियां सजाई जाती हैं, ये फलाने की नियाज है, ये फलाने की नियाज है, फलाने की नियाज, ये बिल्कुल बेमतलब काम, जिसका कोई शरीयत में मतलब नहीं, जिसका कोई तसव्वुर शरीयत में नहीं। मुहर्रम को खिचड़ा खाना, और क्या बताते, 10 मुहर्रम को छुरी नहीं फेरी जाती है। काहे कि जो है यजीद ने हजरत हुसैन पर छुरी फेर दी थी, नौजुबिल्लाह। तो 10 मुहर्रम को सुना है यहाँ मुर्गा उर्गा भी नहीं कटता है, बकरा वकरा भी, तो मुसलमान पहले ही 2 दिन पहले इंतजाम कर लेते हैं। अब लाइट सलामत रहे तो 2 दिन इंतजाम करना ठीक रहेगा, वरना लाइटर चली गई तो पता चला 9 को लाया हुआ गोश्त 10 को चल पाएगा कि नहीं, ये भी बड़ा मसला है। बहरहाल तरह तरह की चीजें हैं। और उस दिन में जो हमारे खाने बनते, जो असल फजीलतें हैं वो हमारी परे हो गई, खुराफातें हमारे रिवाज में आ गई, तरह तरह के तमाशे। मैंने कहा कि ताजिया कहते ही है इस बात को कि किसी मरे हुए आदमी के बारे में 2 भले बोल बोलने के लिए किसी को तसल्ली देना, पुरसा करना, इसको ताजिया कहते हैं। ये जो मौजूदा शक्ल है, आप मुझे सिर्फ इतना, मुझसे साहब कहने लगे कि ये ताजिया नहीं है, असल में हजरत हुसैन के रोजे की शबीह है। तो हजरत हुसैन का रोजा दीन है, हजरत हुसैन दीन है, इसमें कोई शक नहीं। हजरत हुसैन दीन है, हजरत हुसैन से मोहब्बत करना ईमान होने की अलामत है। ये भी आपसे अर्ज कर दूं, हजरत हुसैन से अकीदत रखना, मोहब्बत करना, ताल्लुक जाहिर करना, हजरत हुसैन की तारीफ करना, हजरत हुसैन की खूबियां बयान करना, हजरत हुसैन के फजाइल बयान करना, ये हर उम्मती की जिम्मेदारी है। लेकिन हजरत हुसैन की इबादत करना, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर तरह तरह के खाने पकाना, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर तमाशे करना, ढोल पीटना। रसूल फरमाते हैं, मैं 2 कामों के लिए दुनिया में आया, एक बुत परस्ती को खत्म करने, दूसरे गाने बजाने के निजाम को मिटा देने। और ये रसूल के नवासे का आशिक रसूल के नवासे में ढोल पीट दे, गाना बजा ले, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक होने का दावा करे। सच बताओ, रसूल कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि गाने बजाने की चीजें खत्म कर दूं, और तुम हजरत हुसैन के नाम पर ही गाना बजा दिए। ये तो बड़ी अजीब बात है, ये बड़े ताज्जुब की बात। वही काम 12 रबीउल अव्वल में होता, वही 10 मुहर्रम को होता। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। तो असल मकसूद मुहर्रम के जो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जो आते रहेंगे, मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ कि एक सुन्नत है, हर इस्लामी महीने का चांद देखकर दुआ पढ़ना, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। जमाना गुजर गया मुसलमानों को, 40-50 साल की उम्र हो गई मुसलमानों की। दिल पे हाथ रख के बताओ, ईद के चांद के सिवा कौन सा चांद देखा मुसलमानों ने? ईद का चांद तो बड़ी पाबंदी से देखा, वो तो कहो कहीं लटका के 100 किलोमीटर ऊपर जाके देखा है। अगर बादल बादल हो तो कहो जहाज से जाके ऊपर देखा है कि निकला है, नीचे बता दे हाँ निकला रखा, तो मना लेना ईद। चांद तो कभी डूबता ही नहीं है, चांद तो निजाम कुदरत में दिखता कम ज्यादा है, फिर इतना खत्म हो जाता है, फिर दिखने लगता है। डूब के कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा डूब के? तो निजाम है अल्लाह का, दिन और रात का, उसकी तकमील के लिए होता है। चांद का पूरा होना और फिर सिकुड़ जाना, ये चांद थोड़े सिकुड़ जाता है, चांद सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है, सूरज का कहीं डूब के बिल्कुल किसी पानी के अंदर चला जाता है। ये तो निजाम है, कुदरत है, अल्लाह समझाना चाहते हैं निजाम अपना, लेकिन गैर थोड़ी हो जाता है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि असल मुहर्रमुल हराम जो है, इसमें बहुत सी फजीलतें हैं। असल जो फजीलतें आती हैं वो 9 और 10 के रोजे की आती है। रोजा रखना चाहिए, 10 या 11 को रोजा रखना चाहिए, इसकी फजीलतें आती हैं। और भी कुछ फजीलतें हैं, बाकी बहुत से मसाइल है इसमें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शहीद होना और बहुत सी और चीजें इसी महीने में गुजरी हैं, सब चीजें अपनी जगह मुसल्लम है। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, आप कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ पहनो, कुछ करो, 2 बुनियादी शर्तें उसमें होनी चाहिए, इस्लाम दिखे और ईमान दिखे।
ظاہر سی بات ہے دکھنے والی چیز اسلام ہے اور اس چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی صفت نام ایمان ہے۔ اگر دو چیزیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ جم کے کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو سب خرافات۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے ارے محرم میں ہی تھوڑا بہت لوگ مسلمان دکھ جائے، یہ محرم میں جو آپ کو دکھ رہے ہیں مسلمان کہتے ہیں ان کو آپ مسلمان کہتے ہو جو محرم میں آپ کو دکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کسی قسم کی خرافات سے، تماشوں سے، گندگی سے اپنے آپ کو روکو، اپنے ہر عمل میں سنت اور سیرت کی شبیہ اور شکل پیدا کرو، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھو، ورنہ جو حالات ہیں یہ اور بگڑیں گے اور بدترین ہوں گے۔ اور یہ جو طریقہ ہے دھیرے دھیرے، میں نے آپ سے کہا بہت پرانے زمانے سے تعزیہ دراصل بت پرستی کی شکل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تعزیہ بت پرستی کے سوا کچھ نہیں، تعزیہ بت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بھی پوجا ووجا ہوتی ہے، رکھا وکھا جاتا ہے، اس کے ارد گرد گھوما ہوا جاتا ہے، اور کوئی کنواری عورت کھڑی کر دی جاتی ہے، پھر وہ 12 گھنٹے تک کھڑی رہی، کون سی عبادت ہے؟ ایک صحابی تھے، دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگے منت مانی ہے۔ کیا منت مانی ہے؟ بولیں گے نہیں اور دھوپ میں رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ اندر چلے آئے، دھوپ میں بیٹھے اور سائے میں بیٹھے اور لوگوں سے باتیں کریں۔ اللہ کو کوئی ایسی عبادت پسند نہیں ہے جو اللہ نے نہیں کہی۔ اللہ کے رسول صحابی کو منع کرتے ایسے کسی کام سے، اور آج کا امتی اتنا بڑا عاشق ہو گیا جو صحابی سے بھی بڑھ گیا، تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس لیے یہ حلوے ملیدے خرافاتیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کو پیدا کیا، وہابیوں کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ حلوے ملیدے کی برائی کرے اور محروم رہے، اور ہم کو پیدا کیا گیا ہم حلوے ملیدے کی تعریف کریں اور خود کھائیں۔ وہ ملعون ذلیل آدمی یہ حدیث بیان کرنا بھول گیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ گندا، گھٹیا، میدا وہ برتن لگتا ہے جو بھرا ہوا پیٹ ہو۔ پیٹ کا بھر جانا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ پیٹ کا بھرا ہونا کون سا ثواب کا کام؟ پیٹ کا بھرا ہونا کون سی عبادت کا کام؟ اور تمہاری مرضی، بریانی ہم کو بھی ملتی ہے، حلوہ ہم کو بھی ملتا ہے، ملیدہ ہم کو بھی ملتا ہے، اور وہی تم کو بھی ملتا ہے، تم کو دین بدنام کر کے ملتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ ہمارے مقدر کا ہم کو پہنچاتے، ہم بھی کھا رہے الحمدللہ، تو محروم تھوڑے ہوئے۔ اب بہرحال بہت سے مسائل ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، میں آپ سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ اپنے ہر عمل میں اللہ کی مرضی، رسول کا طریقہ تلاشنے کی عادت ڈالیے۔ اسلام کی تعریف اگر کی جائے تو رسول کا ہر عمل اسلام ہے، اور ایمان کی اگر تعریف کی جائے تو اللہ کی ذات کا یقین کرنا ہی ایمان ہے، نفع ہو یا نقصان ہو۔ اس لیے بہت سے حالات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے تماشے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ 9-10 محرم کو اگر کچھ کر سکتے ہیں تو روزہ رکھیے، روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سال بھر کا کفارہ ہو جاتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ سال بھر کا ثواب ملتا ہے، رکھیے، اچھی بات ہے۔ اصل روزہ رکھنے کی وجہ رسول اللہ نے فرمائی کہ یہود ایک دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم، لوگ وہ رکھتے نہیں ہیں، اب تو ان کو خرافاتوں سے چھٹی نہیں، جب وہ کسی زمانے میں صحیح لوگ رہے ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ لیکن اگر کوئی مسلمان 9 کا روزہ رکھے 10-11 نہ رکھ پائے تو فتویٰ نہ چپکا دیے گا اس کے منہ پہ۔ ہمارے تو گلی گلی مفتی بہت گھومتا ہے، کوئی نیک کام کرے تو فتویٰ بالکل جیب میں رکھا تو منہ ہی پہ چپکا دیتا ہے۔ ارے یار کوئی 9 کو رکھ لے ٹھیک ہے، 10 کو نہ رکھے ٹھیک ہے، 11 کو نہ رکھے ٹھیک ہے، کوئی 10 کو رکھے 9 کو نہ رکھے 11 کو نہ رکھے ٹھیک ہے، ہاں بس رکھنا ہے تو 9-10 کی اجازت ہے۔ 11 کو اگر آپ رکھتے ہو تو روزہ تو غلط نہیں ہے نا، روزہ رکھیے، آپ روزہ رکھنے سے کس نے منع کیا، لیکن وہ سنت کے درجے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے یا 9-10 رکھ لیجئے یا 10-11 رکھ لیجئے یا صرف 9 رکھ لیجئے یا صرف 10 رکھ لیجئے، 11 کے بارے میں عرض نہیں کرتا، جو کرنے کا کام ہے۔ باقی دنوں میں وہ سی باتیں ہیں، اور 10 محرم کو قربانی نہ کرنا اور چھری نہ پھیرنا۔ ایک صاحب ان سے کہنے لگے کہ 10 محرم کو چھری نہیں پھیری جاتی، اتفاق سے ہم ان کے 10 محرم کو شام کو بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا جو کچھ پکا ہو لے آؤ، تو بیچارے گئے لے آئے، تو سبزی وغیرہ تھی، تو ہم نے کہا چھری بنا سبزی پھرے بن گئی، کہ نہیں یہ کیا مطلب؟ جب میں نے کہا جب چھری پھیری ہی نہیں جاتی تو چھری سبزی میں بھی نہیں پھرنی چاہیے، بیوقوف آدمی، یہ کیا بات؟ چھری کیوں نہیں پھرے گی؟ کیونکہ حضرت حسین کو
شہید کیا گیا. وہاں کیا لاجک لائے ہیں آپ, کمال کی خرافات لائے. اے بےہودی باتیں ہیں, بکواس. یہ عقیدے ذہن و دماغ سے نکال دیجیے آپ. یہ گندی باتیں, گھٹیا باتیں, جو کام اللہ نے حرام. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, میں نے بات تیسری مرتبہ کیوں دہرائی؟ وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا. تو امی جان نے کہا اللہ کے رسول کیا کھا کے آئے کہ منہ سے کھانے کی بو آ رہی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ شہد کھا لیا تھا, آج کے بعد اللہ کی قسم شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو اتار کر بھیجا, جس قرآن پاک میں 28ویں پارے کے آخری سورت پہ لکھا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے اللہ کے رسول آپ اسے حرام کیسے کہہ سکتے ہیں جسے اللہ نے حلال کیا؟ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی, کون مسلمان اتنا بڑا پیدا ہو گیا جسے حرام قرار دے دے؟ اس لیے واہیات باتیں ہیں, ایسی گندی گھٹیا باتوں سے ایمان بچائیے. خدا بہتر جانے کی انتقال کس حال میں ہو جائے گا. اس لیے جو چیزیں اللہ نے حلال کی اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا, اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی, نوحہ کرنا, سینہ پیٹنا, غم کا اظہار کرنا, چیخنا چلانا, اپنے ہاتھ پیر نوچنا, یہ نوحہ ہے. رسول فرماتا ہے نیاحت من عمل الجاہلیہ. نوحہ کرنا, کسی مرے ہوئے اس پر زور سے چلانا, رونا, یہ شریعت کے خلاف جہالت ہے. یہ تو 10 محرم کو جو آپ منہ لٹکا کے سڑکوں پہ گھومتے ہو, اور 10 محرم تک وہ کپڑے, کالے کپڑے پہنے جاتے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان کالے کپڑے پہن لے تو فتویٰ نہ دیا کرو یار کالا کپڑا پہنو یا سفید, سب ٹھیک ہے یار. اب بیچارہ کوئی مسلمان کالا کپڑا میں تم ہو وہی ہو, فوراً فتویٰ چپکا تھا. ارے یار اس کے بعد وہی کالا کپڑا تھا وہ پہنایا, اب کہ تم ہو وہی ہو, فوراً فتویٰ. ارے یار چین لے, سانس لینے دیا کرو یار مسلمانوں کو. کالا کپڑا اس نیت سے پہننا کہ ہم غم کا اظہار کریں تو غلط ہے. کالا کپڑا اس لیے پہننا کہ اللہ نے آپ کو کپڑے دیا, آپ پہن لیجئے. کالا کپڑا پہننا نہ ثواب ہے نہ سفید کپڑا پہننا ثواب ہے. اگر کالے سفید کپڑے پہننا ثواب ہوتا تو صحابہ کرام کے بدن پر کپڑے موجود رہا کرتے. آپ صحابہ کو نہیں پڑھتے کہ اتنا بھی کپڑا میسر نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, دوسرے صحابی نے کہا عمر خطبہ بعد میں جو مال تقسیم ہوا ایک ایک چادر سب کو ملی, تمہارے جسم پر 2 چادریں ہیں, یہ دوسری چادر تم کہاں سے لائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے مجھے جو چادر ملی تھی میں نے ابا کو ہدیہ کر دی تھی, اس لیے کہ ابا کے پاس اس دوسری چادر کے علاوہ کوئی چادر نہیں تھی جس سے اپنا بدن ڈھانپ لیتے. تو اتنا بڑا امیر المومنین اس کے پاس پورے کپڑے نہ ہوں, اور ہمارا یہ کالے کپڑے نیلے کپڑے, کوئی کپڑا مذہب نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے, سلامت رکھے, خوش رہیے. لیکن بس ایک گزارش ہے کہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیے. محرم عبادت کا بھی مہینہ ہے, نیکی کا بھی مہینہ ہے, فضائل کا بھی مہینہ ہے, خرافاتوں کا مہینہ نہیں ہے, ماتم کا مہینہ نہیں ہے, تعزیہ کا مہینہ نہیں ہے, ناچ گانے کا مہینہ نہیں ہے, غم کے اظہار کا مہینہ نہیں ہے, خرافات کا مہینہ نہیں ہے, بدعات کا مہینہ نہیں ہے. اسے یاد رکھیے, نیک کام کریے, آرام سے رہیے, اللہ کی ہر حلال چیز کو حلال سمجھیے, حرام کو حرام سمجھیے, حلال کا استعمال کیجیے, حرام سے پرہیز کریے, اور سینہ پیٹنے, غم کا اظہار کرنے, خرافاتوں سے خود کو دور رکھیے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.